اب میں چاہوں گا کہ گفتگو کو ہم تھوڑا سا وسیع کریں اور اس میں جو شارٹ سٹوریز یا مختصر کہانی یا افسانے کے حوالے سے گفتگو کریں. اور میں شروع اس بات سے کروں گا کہ آپ نے یہ دعویٰ کیا تھا دوران گفتگو کہ اردو میں جو کہانی لکھی گئی ہے یا جو افسانہ لکھا گیا ہے وہ عالمی ادب میں کسی بھی اور زبان کے فکشن سے اس کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے. تو آپ ہمیں تفصیل بھی بتائیے اور اس بات کو جو آپ نے کہی ہے اس کی کوئی دلیل بھی پیش کیجیے. ہاں دیکھیے، وہ بات جو کہ ناول کے کانٹیکسٹ میں پہلے ہو رہی تھی، تو جب ناول اور کہانی کا موازنہ کرتے ہیں تو بنیادی بات تو یہ تھی کہ اردو میں ناول کچھ ایسے نہیں لکھے گئے کہ جنہیں ہم مثال کے طور پہ انگریزی یا فرانسیسی یا روسی ناولوں کے مقابلے میں رکھ سکیں. لیکن ہم نے اردو میں ایسی کہانیاں ضرور دیکھی ہیں، بلکہ کثرت سے دیکھی ہیں، جنہیں فرانسیسی یا روسی یا انگریزی کہانیوں کے مقابلے میں رکھا جا سکتا ہے، یا لاطینی امریکہ کی کہانیوں سے جن کا موازنہ کیا جا سکتا ہے. اس کی وجوہات میں جانا تو ایک بالکل مختلف طرح کی اسٹڈی ہوگی، لیکن اگر آپ واقعاتی انداز میں تجزیہ کریں چیزوں کا، تو داستانیں تو ہمارے یہاں موجود تھیں، قدیم زمانے سے چلی آ رہی تھیں. کچھ عربی فارسی کی روایت سے، کچھ سنسکرت کی روایت سے داستانیں موجود تھیں ہمارے یہاں. اچھا، اب داستانوں میں یہ ہوتا تھا کہ مختلف قصے ہوتے تھے، ایک قصے سے دوسرا قصہ چلتا تھا، پھر ذیلی قصے ہوتے تھے، چھوٹے چھوٹے کہانیاں، افسانچے ساتھ ساتھ. تو افسانے کی ایک شکل تو کچھ لوگوں کا، کچھ ناقدین کا یہ کہنا ہے کہ داستانوں کی ذیلی قصوں کہانیوں میں موجود تھی، لیکن ان کا موازنہ ہم ماڈرن شارٹ سٹوری سے اس لیے نہیں کر سکتے کہ ماڈرن شارٹ سٹوری اپنی ٹیکنیک اور اپنی بناوٹ کے لحاظ سے ایک بالکل مختلف چیز ہے. وہ کسی بڑی داستان کے ذیلی قصے نہیں ہیں، بلکہ انڈیپینڈنٹ یونٹس ہیں جن میں ایک پورا مواد موجود ہے، ایک قصے کا، ایک کہانی کا. اس میں اپنا پلاٹ ہے، اپنے کردار ہیں، اپنی اٹھان ہے، اپنا کلائمیکس ہے، اپنا انجام ہے. تو ان تمام عناصر کو اگر دیکھا جائے، سامنے رکھا جائے اور ان کے اوپر ان کی بنیاد پہ تجزیہ کیا جائے، تو شارٹ سٹوری داستان کے ذیلی قصے سے ایک مختلف چیز ہے. اردو میں جو ماڈرن شارٹ سٹوری، یعنی قصے کہانی کو چھوڑ کے جو ماڈرن انداز کی شارٹ سٹوری ہے، اس کے بانی پریم چند کہلاتے ہیں، اور وہ یقیناً ہیں بھی. ان سے پہلے جو رومانٹک انداز کی کچھ کہانیاں اور کچھ قصے موجود تھے، سجاد حیدر یلدرم کے اور نیاز فتح پوری کے، لیکن وہ صرف ایک شاعرانہ انداز میں کہی ہوئی داستانیں تھیں. صحیح جو ماڈرن ڈیفینیشن کے تحت جسے ہم شارٹ سٹوری کہہ سکتے ہیں، افسانہ کہہ سکتے ہیں، اس کی ابتدا یقیناً پریم چند سے ہی ہوئی. اب پریم چند کی کہانی میں کفن دیکھ لیجئے یا زیور کا ڈبہ دیکھ لیجئے، یہ ایسی کہانیاں ہیں کہ جن میں شارٹ سٹوری کے پورے عناصر موجود ہیں. یعنی کردار ہیں، ایک ابتدا ہے، کہانی کی اٹھان ہے، کلائمیکس پہ پہنچتی ہے اور پھر اس کا انجام ہوتا. تو اس ٹیکنیک پہ لکھی ہوئی جو قصے، اس طرز پہ لکھے ہوئے قصے جو ہیں، جو ماڈرن شارٹ سٹوری کے تمام تقاضے پورے کرتے ہیں، وہ یقیناً پریم چند سے شروع ہوئے. اب پریم چند کے بعد دیکھیے 1936 میں یہ ترقی پسند تحریک کا پہلا جو اجلاس ہوا لکھنؤ میں، اور اس میں پریم چند خود صدارت کر رہے تھے اس کی. اور اس میں ایک بڑی دلچسپ انہوں نے بات یہ کہی تھی کہ ہمیں حسن کا معیار بدلنا ہے، بیوٹی کا سٹینڈرڈ بدلنا ہے. یعنی کیا چیز بیوٹیفل ہے، کیا چیز بیوٹیفل نہیں ہے، اس کی ڈیفینیشن بدلنی ہے ہمیں. اور یہ ترقی پسند تحریک کا منشور تھا ایک طرح سے، کہ جو صحیح اور غلط کو پھر سے ڈیفائن کیا جائے، ری ڈیفائن کیا جائے. تو پریم چند کے بعد جو نسل آئی افسانہ نگاروں کی، پریم چند نے تو ابتدا کر دی تھی، لیکن پھر اس کے بعد پوری ایک لاٹ ہے جنہوں نے مل کے اردو افسانے کو کہیں سے کہیں پہنچا دیا. ان میں منٹو ہیں، کرشن چندر ہیں، بیدی ہیں، غلام عباس ہیں، عصمت چغتائی ہیں. یہ تمام ایک ہی وقت میں پیدا ہوئے. جس طرح آپ انگلش میں دیکھتے ہیں کہ رومانٹک پوئٹس ایک دم گچھے کا گچھا آیا اور وہ اپنے کارنامے کر کے پھر اکٹھا ہی رخصت ہو گیا. تو اردو افسانے کی تاریخ میں بھی یہ ایک عجیب سنہرا دور تھا جو سن 35 کے آس پاس شروع ہوتا ہے اور سن 55 تک چلتا ہے. ان 20 برسوں میں یہ سارے کے سارے افسانہ نگار ایک ساتھ آئے،
ایک ساتھ انہوں نے لکھا اور ایک سے ایک بڑھ کے لکھا، اور پھر یہ 60s 70s میں بکھر گئے لوگ، یا ختم ہو گئے یا مر گئے. لیکن وہ دور یقیناً اردو افسانے کا سنہری دور تھا، جس میں منٹو بیدی، غلام عباس اور عصمت چغتائی وغیرہ نے اپنی کہانیاں پیش کی. یہ اتفاق ہے کہ یہی زمانہ ترقی پسند تحریک کا بھی دور تھا، اور ان میں سے بیشتر افسانہ نگار ترقی پسند تھے، کمیٹڈ ترقی پسند تھے. اگرچہ بعد میں تحریک خود بھی نفاق کا شکار ہو گئی تھی، اور یہ اس بات پہ بحث سامنے آ گئی تھی کہ کیا ادب جو ہے وہ کسی اسکیم کے تحت یا کسی فلسفی کے تحت یا کسی پارٹی آرڈر کے تحت یا پارٹی منشور کے تحت ادب کریٹ کیا جا سکتا. منٹو اور اس کے ساتھی کہتے تھے کہ ایسا ممکن نہیں، ادیب کو آزاد ہونا چاہیے، وہ اپنے ضمیر کی آواز پہ لکھتا ہے اور اس سے کسی پارٹی منشور کی ہدایات کی ضرورت نہیں ہے. جبکہ کرشن چندر اور حیات اللہ انصاری اور دیگر زیادہ کمیٹڈ لوگ جو تھے، رشید جہاں اور سجاد ظہیر، یہ لوگ سمجھتے تھے کہ نقطہ نظر ہونا چاہیے واضح، اور ہندوستان کی اس وقت جو حالات ہیں اس میں ہم یہ عیاشی کے متحمل نہیں ہو سکتے کہ ہم بیٹھ کے تو فرضی قصے لکھتے رہیں، بلکہ ہمارے کردار اصلی اور خالص اور حقیقی ہونے چاہیے. اور اگر ادب سے معاشرے کو کوئی فائدہ نہیں پہنچتا تو ایسے ادب کا کیا فائدہ. یعنی افادی پہلو پہ یہ لوگ زور دیتے تھے، جبکہ منٹو وغیرہ سمجھتے تھے کہ ادب جو ہے وہ کوئی اصلاح کے لیے یا اصلاح معاشرہ کے لیے یا معاشرے یا غریبوں کی غربت دور کرنے کے لیے ادب نہیں پیدا کیا جاتا. ادب تو ادیب اپنے ضمیر کی، اپنے دل کی آواز پہ لبیک کہتے ہوئے پیدا کرتا ہے، اور اس کو آزاد چھوڑ دینا چاہیے کہ وہ جو لکھنا چاہتا ہے، جس طرح لکھنا چاہتا ہے وہ لکھے. تو یہ بحث بہت چلی، اور اتنی بڑی کہ پھر منٹو کو تو ترقی پسندوں نے نکال دیا اپنے گروپ سے اور اعلان کر دیا کہ یہ ترقی پسند نہیں ہے. اور بھی کچھ مصنفین کے ساتھ ایسا ہوا. تو یہ وہ دور تھا جو شدید نظریاتی چپکلش کا اور جدوجہد کا اور مارا ماری کا دور تھا، اور اس میں دونوں طرف انتہا پسندی کی مثالیں ملتی ہیں. تو جیسے میں نے کہا کہ پریم چند کی افسانے کفن اور زیور کا ڈبہ غالباً ان کے ریپریزنٹیٹیو افسانے، کیونکہ ان کی بے شمار کہانیوں میں سے اگر کوئی شخص میں تعارفی طور پہ کچھ پڑھنا چاہتا ہے، پریم چند سے واقفیت حاصل کرنا چاہتا ہے، تو وہ کفن پڑھ لے یا زیور کا ڈبہ پڑھ لے، تو اس کو اندازہ ہو جائے گا کہ پریم چند کیسی کہانیاں لکھتے تھے. مثلا کفن میں جو ایک باپ بیٹا ہیں، دونوں نکمے سخت، کچھ نہیں کرتے، اور جو بہو ہے یعنی بیٹے کی جو بیوی ہے وہ بیمار ہے، اس کو بچہ ہونے والا ہے، وہی بیچاری کام وام کر کے کچھ 4 پیسے کما کے لاتی تھی. اب وہ پڑی ہوئی ہے درد ذہ میں، اور یہ دونوں جو ہیں یہ چوری کے آلو لا کے بھون کے کھا رہے ہیں، اور وہ اندر سے کرا رہی ہے، اور کوئی اٹھ کے نہیں جاتا کہ اگر وہ اٹھ کے چلا گیا تو دوسرا آلو کھا جائے گا سارے. تو وہ آلوؤں کے لالچ میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہ رات کو کراتی کراتی وہ مر جاتی ہے. اب صبح اٹھ کے یہ روتے دھوتے ہیں تھوڑا بہت کہ وہ محلے والے اکٹھے ہو جاتے ہیں. اب ظاہر ہے بیوی مر گئی ہے، 2 بیکار آدمی بیٹھے ہوئے ہیں، تو ان کی مدد کرنی شروع کر دیتے ہیں. 4-5 روپے اکٹھے ہو جاتے ہیں. پھر یہ چودھری کے پاس جاتے ہیں، چودھری سے کہتے ہیں جی ہماری مدد کرو. وہ نفرت تو بہت کرتا ہے ان نکمے لوگوں سے، لیکن وہ چونکہ عورت مر گئی تو وہ بھی کچھ 4-5 روپے کفن کے لیے دیتے. اب یہ پیسے لے کے تو اب یہ کفن خریدنے جاتے ہیں بازار، لیکن وہاں جا کے جب وہ رنگ برنگی جلیبیاں اور پکوڑے اور کھانا وانا دیکھتے ہیں تو لالچ آ جاتا، اور یہ وہاں آدھے پیسوں کی شراب پیتے ہیں، باقی آدھوں کا کھانا کھا لیتے ہیں، پیٹ بھر کے کھاتے ہیں. زندگی میں شاید پہلی دفعہ یا دوسری دفعہ کھایا انہوں نے پیٹ بھر، اور اس کو دعائیں دیتے ہیں کہ جس کی بدولت، جس عورت کی بدولت ان کو آج پیٹ بھر کے کھانا نصیب ہوا. تو یعنی جو ایبجیکٹ قسم کی غربت ہے اس کا بہت ہی خوفناک نقشہ انہوں نے کھینچا ہے اس میں، کہ غربت کس طرح تمام اخلاقی اقدار کو ختم کر دیتی ہے، اور اچھا برا جو ہے اس کی ساری تمیز ختم ہو جاتی ہے غربت میں. تو یہ اب اس وقت کی ثقافت پہ، اس وقت کی آپ کی سیاست پہ، اس وقت کی معاشرت پہ اور اس وقت کی طبقاتی تقسیم پہ ایک بہت بڑا تبصرہ تھا.